بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ آج منگل کا دن ہے اور 10 مارچ ہے۔ منگل کا دن ایک تو جیل میں جو عمران خان کی فیملی اور وکلاء کی ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے، اگرچہ ملاقات نہیں کروائی جاتی تو آج بھی وہ دن ہے۔ ایک تو ہم اس پہ بات کریں گے کیونکہ 1 سال ہو گیا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس اعظم خان، 3 ججز سے لارجر بینچ تھا، اس نے یہ آرڈر دیا تھا اور اس آرڈر پر عمل نہیں ہوا۔ 1 سال ہو گیا ہے، تو یہ بھی کورٹ رپورٹنگ میں ایک بہت ہی غیر معمولی معاملہ ہے کہ ایک عدالت نے آرڈر کیا، اس پہ عمل نہیں ہوا اور عدالت پوچھ بھی نہیں رہی۔ اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ آج ملاقاتوں کا دن ہے۔ پھر جس طرح میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ 10 مارچ عمران خان صاحب کی جو توشہ خانہ فوجداری کیس ہے، ہم اسی پہ بات کریں گے آج میڈیکل گراؤنڈ یا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقلی کی درخواست پر بھی آج سماعت ہونی ہے۔ اس میں آج کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ کو ساری تفصیلات فراہم کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اب دیکھیں کہ افغانستان کے ساتھ معاملات اور اس کے بعد ایران جو خطے میں ایک جنگ کا ماحول ہے، تو اس تناظر میں ایک تو جو ہمارے ہاں جو ہے وہ فیصلے وہ آنا بند نہیں ہوئے۔ مراد یہ ہے کہ پرسوں ایک فیصلہ آ گیا 9 مئی پہ، وہ بھی ابسنشیا ٹرائل، مطلب غیر موجودگی میں ٹرائل پہ 47 لوگ جو ہے ان کو 10 10 سال سزائیں آ گئی۔ اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کچہری جو ہے وہاں پہ سہیل افریدی صاحب کے ایک دفعہ پھر میرے خیال کوئی 7ویں 8ویں بار ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہو چکے ہیں کہ گرفتار کر کے ان کو پیش کریں کسی کیس میں۔ ایک طرف خطے کی صورتحال اور دوسری طرف یہاں پہ جو معاملات ہیں وہ تبدیل ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اور اس میں ہم بات کریں گے آخر میں جو کفایت شاری کی گئی ہے اس ساری سچویشن میں، جو پیٹرولیم پرائسز بڑھی ہیں، اس کے بعد کفایت شاری جو کی گئی ہے وہ کتنی افیکٹو ہو سکتی ہے اور کیا کیا مزید ہونا چاہیے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ کیونکہ پیٹرولیم پرائسز حکومت نے 55 روپے بڑھائی ہیں، وہ اس کا ایک برڈن ہے، اس کا ایک وزن ہے جو عوام پر پڑنا ہے، اور وہ بڑا خطرناک ہے، بڑا خوفناک ایک منظر ہے وہ۔ اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، آج منگل ہے اور منگل کو ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے عمران خان صاحب سے ان کی فیملی اور ان کے وکلاء کا۔ آخری جو انٹریکشن تھا وہ ویسے تو سلمان صفدر صاحب کا فرینڈ آف کورٹ کے تحت بھی تھا، لیکن اس کو ہم کنسیڈر اس لیے نہیں کرتے کہ اس میں کوئی ایسی بات آئی نہیں ہے۔ وہ جنرلی انہوں نے باتیں کی جو ان کا ایریا تھا، صرف جو دائرہ اختیار آپ کہہ سکتے ہیں۔ 2 دسمبر ڈاکٹر عظمیٰ ملی تھی اور 2 جنوری بھی گزر گیا، 2 فروری اور 2 مارچ بھی گزر گیا، اب 10 مارچ ہے، تو 2 ماہ تقریباً 3 ماہ 10 دن ہو گئے ہیں، 8 دن، 3 ماہ 8 دن حکومت نے عمران خان صاحب کی آواز بند کی ہوئی ہے، ان کا بیان آنا بند ہے، ان سے ملاقات بند ہے، ان سے انٹریکشن بند ہے، ان کو دیکھنا بند ہے۔ مطلب اس لیول پر گورنمنٹ گئی ہوئی ہے۔ جیل رولز میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ جو قیدی ہے اس کے رائٹس ہیں، اور اس میں ملاقات بیسک رائٹ ہے کہ فیملی کے ساتھ ملاقات، ہفتہ وار ملاقات ہوتی ہے، ٹیلی فونک گفتگو بھی فیملی کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ ایک بڑا بنیادی حق ہے قیدی کا، اور اپنی پسند کا وہ وکیل کرے، وکلاء کو انسٹرکشنز دے کہ ان کے کیسز کو کیسے چلایا جائے۔ یہ بڑے بنیادی سے رائٹس ہیں، اس میں کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اب کوئی بھی قیدی جیل کسی میں بھی ہو وہاں پہ یہ رائٹس ملتے ہیں۔ 3 ماہ 10 دن ہو گئے ہیں حکومت، اور اس دوران عمران خان صاحب کو 2 دفعہ پیمنٹ بھی لایا گیا، اور ان کی میڈیکل کنڈیشن کے حوالے سے بھی بڑے سوالات اٹھے۔ مطلب حکومت نے اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب کو پیمز لایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی صحت کا سیریس ایشو ہے جس کو حکومت نے بھی تسلیم کیا، لیکن اس کے باوجود ان کی فیملی، ان کے وکیل، ان کے ذاتی معالج ان کو قریب نہیں جانے دے رہی حکومت۔ پتہ نہیں کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے حکومت کو، اور 3 ماہ 10 دن ہو گئے ہیں۔ ویسے تو یہ 5 6 ماہ بنتے ہیں، لیکن 3 ماہ 10 دن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کا بھی انٹریکشن نہیں ہوا، کوئی ایسی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ۔ اچھا، عمران خان صاحب جو ہے وہ تقریباً اب تو ان کو میرا خیال ہے 2 سال 7 ماہ ہو گئے ہیں جیل میں، 2 سال 7 ماہ ان کو جیل میں ہو گئے ہیں، اور
حکومت یہ کہتی ہے کہ ان کی پاپولیرٹی نہیں ہے، اب ان کا مطلب وہ مائنس سمجھیں وہ حکومت کے بقول، لیکن ان کے اسٹیٹمنٹ سے ڈرتے ہیں، ان کے بیان سے ڈرتے ہیں، ان کی ملاقات سے ڈرتے ہیں. مطلب فرض کریں اگر ملاقات ہو بھی گئی، فرض کریں عمران خان صاحب نے کوئی اسٹیٹمنٹ دے بھی دیا، وہ کیا ٹی وی پہ چلے گا؟ نہیں چلے گا. ان کا جو تصویر ٹی وی پہ چلے گی؟ نہیں چلے گی. مین اسٹریم میڈیا پہ کہیں ڈسکشن بہت کم. ڈیجیٹل میڈیا پہ ہوگی، سوشل میڈیا پہ ہوتی رہے کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ اگر جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی رول کوئی کردار نہیں ہے تو پھر ملنے دیں، ان کی فیملی کو ملنے دیں. کیوں رائٹس کلوز کیے ہوئے ہیں؟ اور اس میں خاص طور پر بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ وقت بدلتا رہتا ہے. آج کی اپوزیشن کل کی حکومت، کل کی حکومت جو ہے آج کی اپوزیشن ہے. آج جو حکومت میں ہیں کل وہ جیل میں رہے ہیں، ان کو ساری فیسلٹیز دی گئی. خاص طور پر اگر آپ کسی کی صحت کے حوالے سے، اگرچہ حکومت جو ہے ٹھیک ہے وہ پمز میں لا رہی ہے، سارا کچھ کر رہی ہے، لیکن ان کے ذاتی معالج اور فیملی کو ملنا ضروری ہے. وہ بہت سارے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں کہ حکومت کیوں نہیں ملنے دے رہی، حکومت کیوں جو ہے وہ ریلکٹنٹ ہے اس معاملے میں. اور اس ماضی میں بھی نواز شریف صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں جیلوں میں تھے تو ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں، پولیٹیکل گفتگو بھی ہوتی تھی، ان کے ذاتی معالجین بھی جاتے تھے. نواز شریف صاحب کو تو بیرون ملک بھیج دیا گیا. اچھا، پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کنوکٹڈ ہو، سزا یافتہ ہو کسی کیس میں اور وہ جیل میں قید ہو اور اس کو علاج کی خاطر بیرون ملک بھیج دیا جائے. ایک ہی ایگزامپل ہے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں، اور وہ ہے نواز شریف صاحب. ان کو پی ٹی آئی کی حکومت میں بیرون ملک بھیجا گیا اور اس کے بعد وہ چلیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے ہمیشہ سے اور وہ لمبی زندگی ان کو ہو. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد وہ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ، وہ اب بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہے. تو حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. 2021 میں بھی ہم یہ دیکھتے تھے، وقت جو ہے اوپر نیچے اتار چڑھاؤ چیزیں چل رہی تھیں، تو اچانک جو ہے وہ وقت بدلا، پی ٹی آئی اپوزیشن اور وہ حکومت میں چلے گئے اور بھول چکے ہیں سارا کچھ. اور کبھی نیب کی ترمیم کرتے ہیں اور کبھی الیکشن کمیشن کی ترمیم کرتے ہیں اور کبھی ایک کیس میں کبھی دوسرے میں. 300 کیسز عمران خان صاحب کے خلاف، اور مطلب دہشت گردی جناب، وہ رشوت نہیں، دہشت گردی پہ، کرپشن پہ، اس کے علاوہ جو انہوں نے کیسز بنائے ہیں، عدت کا کیس بنایا ہے، مطلب کیا کیا کیس جو ہے وہ نہیں بنایا جو عمران خان صاحب کے. مطلب 300 کیسز ایک بہت بڑا فگر ہے. پھر سائفر دیکھیں، اب سائفر میں کوئٹل ہو گئی ہے، عدت کیس میں کوئٹل ہو گئی ہے، تو توشہ خانہ یہ فوجداری 1 2 3 سب میں بریت ہی ہونی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ سمجھے اس بات کو کہ کل آپ بھی اپوزیشن میں آ سکتے ہیں. تو آج منگل کا دن ہے اور میں ہمیشہ سے منگل کے دن کو ملاقاتیں نہ کرانے کا دن کہتا ہوں، اور انفارچونیٹلی اور اس پہ افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے. کورٹ رپورٹنگ میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیشہ سے جج جو ہے نا یہ کہتے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ غیر رسمی گفتگو ہو یا آف دا ریکارڈ گفتگو ہو، وہ کہتے ہیں کسی جج کو ایسا فیصلہ دینا ہی نہیں چاہیے جس پہ وہ عمل نہ کرا سکے. مطلب اگر آپ کسی فیصلے پر عمل نہیں کرا سکتے تو وہ فیصلہ نہ دیں، آپ نکل جائیں، کوئی اس کو ریلیف نہ دیں جو آپ کے سامنے درخواست گزارا ہے. لیکن اگر آپ فیصلہ دے دیا آپ نے تو اس پہ عمل کرانا ہے. تو اس لیے یہ ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ 3 جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جو 2 تو تھے، ایک نئے جج تھے وہ اب کنفرم ہو چکے ہیں اعظم خان صاحب، ٹرانسفر جج تھے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس ارباب صاحب پہلے ادھر ہی تھے. 3 ججز نے فیصلہ دیا تھا 23-24 مارچ کو، اور آج دیکھیں 12 مارچ ہو گئی، 10 مارچ ہو گئی ہے. 1 سال ہو گیا اس فیصلے پر عمل نہیں ہوا. تو انہیں عدالت کی درخواستیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں اور عدالت اس کو چھیڑتی بھی نہیں ہے. تو بڑا انفارچونیٹ ہے یہ جو نظام انصاف ہے نا، اس پر عوام کا جو اعتماد ہے اس کو بڑی ٹھیس پہنچتی ہے. عوام کا جو اعتماد ہے وہ متزلزل ہوتا ہے. عوام پھر کہتی ہے ہمیں عدالتوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے جو فیصلوں پر عمل ہی نہیں کروا سکتے. اور یہ ایک معاملہ ہے. اور اسی کے ساتھ ہی آج 10 مارچ توشہ خانہ فوجداری کیس بھی لگا ہوا ہے. اس میں ارباب صاحب نے پچھلی دفعہ سردار لطیف کھوسہ کو کہا تھا کہ تیاری شیاری کر کے آئیں اور ہم اس پہ جو سنیں گے آپ کو، یعنی کہ اپیل سنی جانی ہے. اب اس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو بینچ کا موڈ ہمیں لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے، اچھا درخواست دی تھی انہوں نے کہ ہمیں عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا جائے، مکمل ان کے ٹیسٹ علاج کیا جائے اور ہر حوالے سے ان کو ذاتی معالجین تک رسائی دی جائے، فیملی کو رسائی دی جائے. لیکن جو ان کا فوکس تھا پی ٹی آئی کا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو میڈیکل فیسلٹی ملے. لیکن جو بینچ کا فوکس لگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کیس ہی ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج
بینچ کا جو فوکس ہے بات اس طرف جائے گی یا عمران خان صاحب کی میڈیکل کنڈیشن کے حوالے سے چیزوں کو پہلے دیکھا جائے گا؟ میری اسیسمنٹ جو ہے بینچ کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ جو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ مرکزی جو کیس ہے اس کی میرٹ پر جو آرگو کریں اور اس کو آرگومنٹ سن کر دوسری طرف کے آرگومنٹ سن کر فیصلہ کر دیں گے اور یہ درخواست غیر مؤثر ہو جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مرکزی کیس ڈیسائیڈ ہو جائے تو پھر دوسری درخواست غیر مؤثر ہی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن سردار لطیف کوسہ اور سلمان اکرم راجہ ہوں یا وہاں عمران خان صاحب کی فیملی پچھلی دفعہ بھی آئی ہوئی تھی، تو ان کا فوکس یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی میڈیکل والی درخواست جو ہے وہ لگائیں، سنیں، اس پر آرڈر کریں اور ان کو شفٹ کریں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل۔ تو بہرحال آج کا دن بڑا اہم ہے۔ حکومت کی جانب سے وہی جواب آنا ہے جی پمز میں ہم نے 2 دفعہ چیک اپ کرایا ہے، ان کی جو میڈیکل کنڈیشن بہت بہتر ہے، ڈاکٹرز لکھ رہے ہیں، ڈاکٹر عارف، ڈاکٹر قریشی لکھ رہے ہیں، اور ڈاکٹر قریشی جو ہے ریکمینڈڈ جو ان کی ریکمنڈیشن تھی یا ان کی طرف سے بھی نام دیا گیا تھا، پی ٹی آئی کی جانب سے بھی جو تسلیم بھی کیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے، تو حکومت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ ایک ڈاکٹر ایسے بھی ہیں جو ان کے ریکمینڈ کیے ہوئے ہیں تو ان کا اعتراض نہیں بنتا۔ اگرچہ اعتراض تو بنتا ہے ذاتی معالجین یا فیملی آپ اگر نہیں ملنے دے رہے، اگر حکومت کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے پھر تو ان کو ملنے دیں، پھر تو معاملے ٹھیک ہے، پھر بات ہی ختم ہو جائے گی۔ اور ان کا اگر میڈیکل چیک اپس ان کے ہونے چاہیے تو ان کے ہونے میں کیا حرج ہے؟ نورین خانم صاحبہ جو عمران خان صاحب کی مشیر ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ وزیر، مشیر، اشرافیہ، یہ جتنے بڑے لوگ ہیں یہ کیا پمز میں ہی اپنے آپ کو چیک اپ کراتے ہیں؟ مطلب بات تو وہ ٹھیک کر رہی ہیں نا کہ یا تو یہ کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل یا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل یا ان بڑے ہاسپٹلز میں اسلام آباد میں یا پنڈی میں یہ چیک اپ کرائیں گے، وگرنہ یہ بیرون ملک بھی علاج کے لیے چلے جائیں گے۔ تو خود تو وہ علاج پمز میں نہیں کرواتے تو ہمارے بھائی جو ہے ان کا مطلب ان کا مرضی کا علاج آپ کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ یہ نورین خانم صاحبہ نے بھی کہا تھا۔ تو آج کا دن بہرحال بڑا اہم ہے اور اس میں دیکھتے ہیں کہ میڈیکل والا معاملہ عدالت اٹھاتی ہے اور اس پہ کوئی ریلیف دیتی ہے یا توشہ خانہ فوجداری کیس ہی اس کو جو ہے وہ دیکھے گی۔ اس کے علاوہ سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ ان کے وارنٹ ایک دفعہ پھر جاری کر دیے گئے گزشتہ روز، اور ایسے لگتا ہے جہاں پہ خطے میں ایک بڑی ہی غیر معمولی صورتحال ہے، بدلتی صورتحال ہے، ملک پر بڑے اثرات آ رہے ہیں، پیٹرولیم پرائسز بڑھ رہی ہیں جس سے مہنگائی کا طوفان آنے کو ہے، افغان بارڈر یا افغان سائڈ سے پاکستان کا معاملہ بڑا عجیب و غریب قسم کا چل رہا ہے۔ اس دوران جو ہے وہ سہیل خان افریدی صاحب کے 7ویں دفعہ میرے خیال میں وارنٹ جاری ہو گئے ہیں جی، گرفتار کر کے پیش کریں ان کو۔ اور اسی طرح 9 مئی کے کیس میں بھی 2 دن پہلے 47 لوگوں کو ابسنشیا میں ٹرائل دیا۔ اچھا ابسنشیا میں جو ابسنشیا مین کہ ان کی غیر موجودگی میں ٹرائل جو ہوتا ہے، اس ٹرائل کی ہماری بہت سارے جو قانونی ماہرین ہیں ان سے بات ہوئی، ٹھیک ہے وہ انہوں نے جی یو کے تو یو ایس اے اور پتہ نہیں کن کہاں کی پریسیڈنٹ ساتھ لگائیں، لیکن یہ ایک چیز جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے کہ کچھ اس کو فیور نہیں کیا جاتا، کچھ اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ ابسنشیا میں ٹرائل کر دیا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں جب آپ نے ابسکانڈر ڈکلیئر کر دیا، ٹھیک ہے ابسکانڈر ڈکلیئر کرنے کے بعد جو دہشت گردی کا لا ہے اس میں یہ چیز موجود ہے کہ آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کا ابسنشیا ٹرائل، اس کا ٹرائل کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے باوجود بھی مطلب ابسنشیا ٹرائل کیا ہوگا؟ کل اگر وہ آ جائے تو پھر اس کو آپ جو ہے وہ جیل میں ڈال دیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرائل جو مرکزی ٹرائل ہے جی ایچ کیو کیس کا، پچھلے سال فروری 2025 سے وہ اڑا ہوا ہے، وہ آگے ہی نہیں بڑھ پا رہا۔ اب اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں وہ پروسیکیوشن ہی بتا سکتی ہے، عدالت بتا سکتی ہے کہ وہ کیوں جو ہے وہ کچھوے کی چال پہ اس کو رکھا ہوا ہے، اور دوسری طرف آپ نے 47 لوگوں کو جو ہے وہ 10 سال سزا سنا دی ہے، باٹا ریٹ سرگودا سے لے کر سرگودا، فیصل آباد، لاہور، اس کے بعد اسلام آباد اور اب راولپنڈی، 5 اسٹیشنز ہیں، 5 پہ 80 کورٹس میں 10 سال، تو باٹا ریٹ ہی لگ رہا ہے ہمیں تو یہ معاملہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں۔ اور آخری جو معاملہ ہے کفایت شہری، پیٹرولیم پرائسز پچھلے دنوں حکومت نے 55 روپے بڑھا دی اور 37 روپے وہ ایکچولی جو اس میں بڑی تھی پیٹرولیم پرائسز، وہ اگر جو ورلڈ وائڈ اس کا جو دیکھا جائے قیمتوں کا تعین، تو لیکن حکومت نے اس میں ایک تو 18 روپے زیادہ بڑھائی اور اس کے بعد جو پیٹرولیم لیوی تھی اس میں بھی تقریباً 20% اضافہ کر دیا، اور سارا برڈن آ گیا ہے جو عوام ہے۔ عوام کیسے کہ آپ جو ٹریولنگ کاسٹ ہے، آپ کی فوڈ کی آئٹمز ہیں، آپ کی کچن کی آئٹمز ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز جو ہے وہ سیمنٹ سے لے کر سریے سے لے کر ہر چیز مہنگی، گاڑیوں آپ کی اپنی گاڑیاں ہیں، آپ نے اگر پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنی ہے ود ان سٹی، آؤٹ سائڈ سٹی، سٹی ٹو سٹی،
ہر جگہ پہ اس کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. عید آ گئی ہے, عید پہ آپ کسی بھی شاپ پہ جائیں تو وہ کل پرسوں کہہ رہے تھے کہ جناب ہمارا نیا مال آنا ہے. تو اب جتنی بھی چیزیں آتی ہیں انہوں نے ٹریول کرنا ہوتا ہے, تو ٹریولنگ کاسٹ بڑھے گی تو ان چیزوں کی قیمت بڑھے گی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چیزیں جو ہے مزید مہنگی, اور 55 روپے آپ سمجھ سکتے ہیں ٹریولنگ کاسٹ کتنی بڑھے گی. مطلب ایک 10 روپے کی چیز ہے 20, اور ہمارے یہاں ایک اور بھی ٹرینڈ بڑا عجیب ہے, 55 روپے آئل بڑھا ہے اور پرائسز بڑھی ہیں. تو ایک چیز اگر فرض کریں 500 کی تھی تو اس کی قیمت اگر 700 750 ہو جاتی ہے, تو اگر ایک منتھ کے بعد یہ پیٹرولیم پرائسز نیچے آ جائیں تو فرض کریں کہ 55 روپے ہی حکومت کم کر دیتی ہے, اگرچہ اتنا لگتا نہیں ہے, تو وہ جو 500 سے قیمت 750 گئی تھی وہ 750 سے 500 نہیں آئے گی. یہ مطلب ہماری مارکیٹ میں اتنا چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے انتظامی سائڈ پہ اس لیول کا. وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں 750 سے جی 700 آ جائے, 650 یا 6.25 اتنا ہو جائے, وہ مطلب ہاف کم ہوگی, پوری کم بھی نہیں ہوگی, ہاف بھی مجھے نہیں لگتا کہ کم ہو. تو جو ٹرینڈ ہے یہاں پہ مطلب ایک چیز بڑھ گئی, ایک کرایہ بڑھ گیا, جو بھی چیز بڑھ گئی وہ بڑھ گئی. تو یہ بہت بڑا برڈن, حکومت نے کفایت جاری کا اعلان تو کیا ہے لیکن مزید اقدامات کی ضرورت ہے, اور پیٹرولیم پرائسز اتنی نہیں بڑھنی چاہیے. پھر اب یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے جنگ اگر جاری رہتی ہے تو پھر ویکلی جو ہے وہ ان کو ریوزٹ دیکھا جا رہا ہے, جو پیٹرولیم پرائسز سے مزید بڑھ سکتی ہیں, مزید پریشر آ سکتا ہے, اور یہ بہت بڑا مہنگائی کا طوفان ہے. یہ کیسے ایک جو عام بندہ ہے جس کی سیلری 50,000 روپے ہے, تو اس کے اخراجات پہلے ہی وہ 50,000 میں ایک فیملی جو ہے وہ اس کا مشکل ہے, اس کو کور کرنا مشکل ہے. تو اب جو ہے وہ جب ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے تو وہ کیسے اس کو کور کر پائے گا, اور بہت بڑے لیول پر مہنگی ہوگی. یہ 5 4 روپے 8 روپے 10 روپے پیٹرول بڑھتا تھا تو اتنی مہنگائی ہو جاتی تھی, اب 55 روپے بڑھا ہے. تو بہرحال یہ مشکل صورتحال ہے, حکومت کو مزید اقدامات کرنے چاہیے. اور جو پھر بات وہی ہے کہ اب جو لوگ بیچارے جن کی سیلریز وہی ہیں, سیلری تو نہیں بڑھیں گی نا, سیلری تو بلکہ ڈی ویلیو ہوا ہے پیسہ, تو اس کے اثرات بھی بڑے جو وہ گہرے ہوں گے. بہرحال اللہ خیر کرے, عید بھی ہے اور اپنے ارد گرد پر آپ سب آپ کو ہمیں سب کو نظر رکھنی چاہیے, اور ایسے لوگ جو جن کو کسی نہ کسی ضرورت مند ہے ان کی جو عزت نفس پر بھی حرف نہ آئے اور ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے, یہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے. آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے, ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.